میری بیوی کی رنگت بہت سیاہ تھی، مجھے اس سے گھن آتی، میں اس سے دور دور رہتا۔ ایک دن وہ ڈھیروں بیوٹی سوپ لے آئی جو وہ لے کر روز غسل خانے میں گھس جاتی اور کئی گھنٹوں بعد باہر نکلتی تو گوری چٹی نظر آ رہی ہوتی، لیکن وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہی ہوتی۔ مجھے اس پہ شک ہونے لگا۔ ایک دن غسل خانے کے روشن دان سے چھپ کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو صابن میں اپنا… میرا نام شہاب الدین ہے۔ میں نوابوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ میرے دادا کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، ایک میرے ابا اور دوسرے میرے چچا۔ دادا کی بیٹی کوئی نہیں تھی، چچا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام اجالا تھا۔ میرے بچپن میں ہی چچا اپنی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ دادا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں ہو بہو ان کی طرح تھا۔ میری عادات بھی میرے دادا پر گئی تھیں۔ دادی بتاتی تھیں کہ تمہارے دادا بہت حسن پرست ہیں اور تم ان پر گئے ہو۔ میں خود بھی حسین تھا اور خوبصورت چیزوں کو ہی پسند کرتا تھا۔ کسی بدصورت چیز یا انسان کو میں نظر بھر کر دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ سب مجھے چھوٹا نواب کہہ کر بلاتے تھے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں 5ویں کلاس میں تھا جب مالی بابا اپنے بیٹے کو لے کر حویلی آئے تھے۔ اس کا رنگ کالا تھا اور میں نے اس سے دوستی کرنا پسند ہی نہ کی، حالانکہ وہ بہت ذہین تھا اور امی نے کہا تھا کہ اس سے پڑھائی میں مدد لے لو، اسی لیے انہوں نے اسے میرے لیے بلایا تھا، مگر میری طبیعت کو اس کا ساتھ گوارا نہیں ہوا۔ کالج میں بھی حسین لڑکیوں اور لڑکوں سے ہی میری دوستی تھی جو میری ہی کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ میری اماں اور ابا سمجھاتے تھے کہ تکبر نہ کیا کرو اور اتنی حسن پرستی اچھی نہیں ہوتی۔ لوگوں کی شکل و صورت سے نہیں، ان کے کردار سے محبت کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی قدر کیا کرو، ان سے میل جول بڑھایا کرو، چاہے وہ کیسی ہی رنگت یا شکل کی کیوں نہ ہو۔ ابا کی باتیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے دادا کی مکمل شے حاصل تھی۔ ان کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ میں غریب اور بدصورت لوگوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ لیکن میں کیا جانتا تھا کہ ایک دن میرے دادا جان مجھے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ وہ ایک رات کو ایسا سوئے کہ اگلے دن اٹھے ہی نہیں۔ میں اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور سارا دن میں اور دادا ڈیرے پر بیٹھے رہتے تھے۔ آخری دنوں میں دادا چاچا کو بہت یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب تو شاید وہ میرے مرنے پر ہی آئے۔ دادا کی وفات پر چچا اور چچی آئے تو میں چچی کو دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ وہ تو بہت کالی تھی اور میرے چچا بہت گورے چٹے تھے۔ لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ میرے چچا کی شادی دادا اپنی حسین بھتیجی سے کروانا چاہتے تھے، مگر ان کو چچی سے محبت ہو گئی اور انہوں نے سب کے خلاف جا کر چچی سے شادی کی۔ اسی وجہ سے دادا نے کبھی ان کو دل سے قبول نہیں کیا اور مجبوراً چچا کو حویلی چھوڑ کر جانا پڑا۔ مجھے اپنی کزن کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے چچا کی تصویریں دیکھ رکھی تھیں اور مجھے یہی کہا گیا کہ وہ بہت خوبصورت اور ماڈرن ہوگی، جیسی امریکہ میں رہنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ مگر اب چچی کو دیکھ کر میں مایوسی ہو گیا تھا، کیونکہ چچا نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ ان کی بیٹی اپنی ماں پر گئی ہے۔ یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا، مگر چچا کے جانے کے 2 دن بعد ابا نے جب بتایا کہ انہوں نے میرا اور چچا کی بیٹی کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ میرے ابا میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں کبھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ ابا اور اماں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ان کے خاندان میں زبان دے کر پھرا نہیں جاتا، اس لیے میں مان جاؤں اور اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ میں ایک کالی لڑکی کو بھلا کیوں اپنی زندگی میں شامل کرتا، جبکہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی میری بیوی بننا پسند کرتی۔ لیکن جانے کیوں یہ بات میرے باپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر ایک دن ابا نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ یا تو میں ان کی بھتیجی سے شادی کر لوں یا پھر وہ مجھے میری جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ میں نے غصے میں آ کر گھر چھوڑ دیا اور اپنے ایک دوست کے ہاں رہنے آ گیا۔ مگر کتنے دن؟
وہ بھی مجھے رکھتا۔ ایک ہفتے بعد ہی اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنا الگ انتظام کر لوں۔ مجھے عیش و آرام کی عادت تھی، اس لیے میں اپنے بل بوتے پر 2 دن بھی نہ رہ سکا اور گھر جا کر اپنے والد کی شرط مان لی۔ ابا نے اسی وقت چچا کو فون کر کے خوشخبری سنائی اور اگلے ہی دن وہ اپنی بیٹی کو لے کر آ گئے۔ مجھے جو تھوڑی بہت خوش فہمی تھی کہ وہ اتنی کالی نہیں ہوگی، شاید چچا جیسی ہو، وہ اس کو دیکھ کر دور ہو گئی۔ وہ انتہائی سیاہ رنگت کی تھی، اتنے بھدے نقوش تھے کہ میں نے دوسری نظر ڈالنا پسند ہی نہیں کیا۔ ابا نے مجھے اس کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا، مگر میں سن ہی کہاں رہا تھا، اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ ابا نے شادی طے کر دی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ وہ خود شادی سے انکار کر دے، اس لیے میں اس کے کمرے میں بغیر دستک دیے چلا گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے، کیونکہ میرے سامنے ایک حسین لڑکی کھڑی تھی۔ میں گنگ رہ گیا۔ میں نے اپنی کزن کا نام لیتے ہوئے پوچھا، اجالا کہاں ہے؟ کہنے لگی میں اس کی دوست ہوں، وہ باتھ روم میں ہے۔ میں حیران ہوتے ہوئے وہاں سے پلٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد میری کزن اجالا کمرے سے باہر نکلی، مگر اب اسے دیکھنے کا میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں گیٹ کے پاس ہی انتظار میں ٹہلنے لگا کہ کب وہ حسین لڑکی دوبارہ باہر نکلے گی، مگر وہ لڑکی کب آئی تھی اور کب گئی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میری بیوی ہی میرے سامنے کھڑی ہے، مگر افسوس میری قسمت میں وہ سیاہ لڑکی ہی لکھی تھی۔ میں نے سوچا اگر میری بیوی کو سب نے دیکھا تو میرا بہت مذاق بنائیں گے، اس لیے میں نے ضد کر کے سادگی سے شادی کروائی۔ رات کمرے میں جانے کی بجائے میں باہر لان میں آ گیا۔ ابھی میری آنکھیں بند ہونے ہی والی تھیں کہ مجھے پھر سے اسی حسین لڑکی کی جھلک دکھائی دی۔ میں بے چین ہو کر اٹھا۔ وہ لڑکی سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی اوپر والے کمروں کی طرف بھاگ گئی تھی۔ بے اختیار میں بھی اس کے پیچھے اوپر آ گیا، مگر اوپر کافی کمرے تھے اور جانے وہ کس کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ گھر میں کافی مہمان موجود تھے جو اوپر والے کمروں میں مقیم تھے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کس کمرے میں گئی ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ میری بیوی کی دوست تھی تو اسی کے کمرے میں گئی ہوگی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے بند تھا۔ کچھ دیر بعد میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے اور اس وقت وہ عام سے کپڑوں میں اپنی سیاہ رنگت کے ساتھ مجھے بہت بدصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ہی گھن آنے لگی۔ اب میں اندر آ ہی گیا تھا تو چپ چاپ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح اٹھا تو وہ مجھ سے پہلے اٹھ چکی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں اسے کہا، میں روز صبح صبح اٹھ کر تمہاری شکل دیکھ کر اپنا سارا دن خراب نہیں کر سکتا، میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ بیچاری سہم گئی۔ اماں ابا کی عمرے کی فلائٹ تھی۔ چچا اور چچی بھی ولیمے کے اگلے ہی دن چلے گئے۔ میں اپنی بیوی سے دور دور ہی رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے گھن آنے لگتی تھی، جانے وہ کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ میں اسے اتنی باتیں سناتا تھا اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ ایک دن جانے اس کے دماغ میں کیا آئی کہ ڈھیر سارے بیوٹی سوپ لے آئی۔ میں بہت ہنسا اور کہا، اس صابن کو استعمال کر کے کون سا تم نے گوری ہو جانا ہے، فضول میں پیسے ہی ضائع کر رہی ہو۔ وہ صابن لے کر حویلی کے آخری کونے پر بنے غسل خانے میں چلی گئی۔ وہ ہمیشہ نہانے کے لیے وہیں جاتی تھی۔ میں موبائل لے کر باہر آ گیا اور موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر وہ ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ آخر کیا کر رہی ہے۔ آخر 1 گھنٹے بعد وہ نکلی تو مجھے کافی گوری چٹی نظر آئی۔ میں نے دل میں کہا کہ بیچاری نے نہ جانے کتنی بار صابن لگایا ہے منہ پر تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح گوری نظر آ سکے، لیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے سے گزر کر گئی تو میں چونک گیا۔ وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کے پیر کو کیا ہوا؟ یہ ایسے کیوں چل رہی ہے؟ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیران پریشان اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا کہ وہ کرتی کیا پھر رہی ہے۔ رات تک وہ اسی کمرے میں رہی۔ رات کو باہر نکلی تو پھر سے وہ اپنی اصل رنگت پر آ چکی تھی۔ اب وہ روز ایسے ہی کرنے لگی تھی، چپ چاپ ڈھیر سارے بیوٹی سوپ لے کر غسل خانے میں گھس جاتی اور گھنٹوں لگا کر نکلتی تو گوری چٹی لگ رہی ہوتی۔
यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर हैरत और उलझन वाली बात ये थी कि वो लंगड़ा कर क्यों चलती थी और फिर दूसरे कमरे में पूरी शाम गुजार देना मुझे उलझन में मुब्तला कर रहा था। उससे मालूम नहीं था शायद कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उसे कभी ढंग से ना देखा ना बात की, तो उसे यही लगा होगा कि मुझे उसके मामूलात की कोई परवाह नहीं। मगर चूंकि मैं घर पर ही होता था तो ये सब अपनी आंखों के सामने देखना मुझे सस्पेंस में मुब्तला कर रहा था। मैंने बहुत सोचा कि ये सब क्या है। गुस्ल खाने जाने से पहले वो स्याह रंगत की होती है और बाहर निकलती है तो गोरी चिट्टी नज़र आती है, मगर रात को फिर से वो काली बन जाती है। अगले दिन वो नहाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मैंने उससे मुखातिब करके कहा कि तुम इतनी दूर नहाने के लिए क्यों जा रही हो, कमरे के बाथरूम में चली जाओ। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। कहने लगी, नहीं, मैं इसी गुस्ल खाने में जाऊंगी, मुझे वहीं जाना है। और ये कहकर कमरे से बाहर भाग गई। मुझे पक्का शक हो गया कि ये ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रही है, मगर मैं इस बात को मालूम कैसे करता, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। फिर आखिर सोचकर एक हल जहन में आ ही गया। जैसे ही वो गुस्ल खाने से निकलकर कमरे में गई, मैंने दरवाजे के बाहर कान लगा दिए। अंदर से तो बातों की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो किसी से बात कर रही है। मुझे हैरत के मारे धचका लगा कि ये सब हो क्या रहा है। वो अंदर किसी से बात कर रही थी, मगर किससे? मैंने की होल से अंदर झांका तो बेख्तियार पीछे को हो गया। मुझे एक लड़की नज़र आई, वही लड़की जो मुझे शादी से पहले और शादी वाले दिन नज़र आई थी। मेरी बीवी उसी से बात कर रही होगी, मगर सवाल ये था कि वो लड़की घर के अंदर कब आई और मेरी बीवी को उससे ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ जाता है कि वो रोज़ उसको बुलाकर इससे बातें करती है। एक ख्याल और मेरे जहन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर मेरे साथ कोई गेम खेल रही हों। मैं जितनी देर बाहर खड़ा रहा उतनी देर अंदर से मुसलसल बोलने की आवाज़ आती रही, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं कुछ सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज़ बहुत हल्की थी। मैं अपने कमरे में आ गया। सारी रात इसी उलझन में कट गई। अगले दिन की बात थी, वो शायद किचन में थी और मैं कमरे में। इतनी देर में अम्मा की वीडियो कॉल आ गई। मैं उनसे बात करने लगा। बातों बातों में अम्मा पूछने लगी, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सारा सच बता दिया या नहीं? मैं चौंक गया और पूछा, कैसा सच? अम्मा परेशान हो गई, कहने लगी, क्या मतलब? इसने अभी तक सच तुमसे छुपा कर रखा हुआ है। मैं अभी उसके कान खींचती हूँ। मैं अम्मा को पूछता रह गया कि कैसा सच, मगर इतनी देर में वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। मुझे अम्मा का पता था, वो लाज़मी अब मेरी बीवी को फ़ोन करती। उसका फ़ोन कमरे में ही था। मैंने जल्दी से खुद पर कंबल लपेट लिया और ये जाहिर किया जैसे मैं सो रहा हूँ। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। अम्मा ने उससे फ़ोन कर दिया था और वो भागी भागी कमरे में आई और फ़ोन उठाकर अम्मा से बात करने लगी। मेरा ध्यान इधर ही था। बातों बातों में ही अम्मा उससे पूछने लगी कि तुमने मेरे बेटे को अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, उसे सारा सच बताया क्यों नहीं? वो कहने लगी कि अम्मा जी, अभी सही वक्त नहीं है सच बताने का, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगी। अम्मा कहने लगी, पुत्र, ये तो धोखे वाली बात होगी ना, मियाँ बीवी के रिश्ते में धोखा नहीं आना चाहिए। मेरी बीवी कहने लगी, अम्मा, आपके बेटे की अकड़ तोड़ने के लिए अभी ये सब करना ज़रूरी है। इस धोखे से ही उसे एहसास होना चाहिए कि वो मेरे साथ कितना गलत कर रहा है, और आपको कसम है अभी उसे कुछ नहीं बताना। मैंने सारी बातें सुनी थी, मगर समझ नहीं पा रहा था कि मेरी बीवी मुझे किस किस्म का धोखा दे रही है जिसका मुझे इल्म नहीं और अम्मा को इल्म है। ये सारा मामला मेरी समझ में बावजूद कोशिश के नहीं आ रहा था। मैंने अम्मा को शाम में फ़ोन किया और बहुत कोशिश की कि उस राज का पता चला सकूं, मगर अम्मा ने एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। बस यही कहती रही कि ये तेरी बीवी ही बताएगी, मैं नहीं बता सकती। अब राज जानने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ना था, कुछ ऐसा कि सब मुझे पता चल जाए। अगले दिन मेरी बीवी जैसे ही गुस्ल खाने में नहाने चली गई तो मैं दूसरे कमरे में आ गया। वहाँ अलमारी की तलाशी ली तो एक जदीद लैपटॉप देखकर मैं दंग रह गया। इसके अलावा अलमारी में बेशुमार अच्छे अच्छे कपड़े थे। सिंगार मेज़ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेकअप का ढेरों सामान मौजूद था।
मुझे किसी चीज़ की तलाश थी, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मुझे वो राज जानने का मौका मिल जाता। लेकिन पूरे कमरे की तलाशी ले ली, कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया। मैं अभी कमरे में ही मौजूद था जब दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर पर्दे के पीछे छुप गया। अगर मैं पकड़ा जाता तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। पर्दे बहुत मोटे थे, सामने का मंजर नज़र नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं 10 मिनट वैसे ही खड़ा रहा, फिर पर्दा सिरका कर देखा तो उछलते उछलते रह गया। मेरी बीवी की जगह वो बेड पर लैपटॉप खोले बैठी थी। 5 मिनटों में ही वो कंप्यूटर ऑन करके चलाने लगी। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, मगर जैसे मेरी बीवी आना ही भूल गई। ये चक्कर आखिर है क्या कि उसने अपनी सहेली को तो कमरे में भिजवा दिया और ख़ुद आई नहीं। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, इस पर से निगाह नहीं हट रही थी। मैंने दिल में सोचा कि काश ये मेरी बीवी होती तो मैं कितना खुशकिस्मत होता। इस लड़की ने लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर पहले मेरे चचा और चची से बात की, फिर लाइव लेक्चर देने लगी। वो अपनी टीम के साथ इंग्लिश में बातचीत कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपस में बहस कर रहे हों। वो खूबसूरत लड़की उनकी टीम लीडर हो। मैं 2 घंटे वहाँ खड़ा इस लड़की की काबिलियत से मुतासिर होता रहा। इस सारे अरसे में मुझे अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया कि वो भी यहाँ इस घर में मौजूद थी। 2 घंटे वो बाथरूम में गई तो मैं फ़ौरन कमरे से बाहर आ गया। शुक्र था कि उसने मुझे देखा नहीं था। लेकिन मेरी बीवी कहाँ थी? रात को वो कमरे में आई तो मैंने पूछा, कहाँ थी तुम? तो कहने लगी, मैंने कहाँ होना है, इधर ही थी। उसके गोलमोल जवाब से मुझे तसल्ली नहीं हुई, मगर मैं चुप कर गया। नया चढ़ने वाला सूरज सारी हकीकत सामने ले आता, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुका था। अगले दिन जैसे ही वो नहाने गुस्ल खाने में गई तो कुछ देर बाद मैं भी वहीं चला गया और गुस्ल खाने के ऊपर बने रोशनदान से अंदर झांका ताकि अपनी बीवी का सच जान सकूं। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरे सर पर आसमान फट पड़ा। मैं गिरते गिरते बचा। वो अपने चेहरे पर से कुछ खींच कर उतार रही थी। मैंने गौर किया तो इसकी ऊपरी स्याह जिल्द थी जिसे वो खींचकर बड़े आराम और प्यार से उतार रही थी। आधे घंटे बाद उसने ऊपर वाली सारी स्याह जिल्द वाला मास्क उतार दिया और नीचे से बगैर साबुन लगाए उसकी स्किन गोरी चिट्टी और नरमो मुलायम सी जिल्द जाहिर हो गई और मेरे सामने बिल्कुल एक नई लड़की खड़ी थी। इसके बाद चेहरे की शदाबी के लिए वो कुदरती अज्जा से तैयार करदा लेप चेहरे पर मलने लगी। मैं रोशनदान से नीचे उतर आया। सारे शकूक दूर हो गए थे। वो असल में काली थी नहीं, उसका रंग गोरा ही था। बस अब ये उसकी दोस्त वाला शक अभी तक जहन पर सवार था कि वो उसको क्यों रोज़ बुला लेती है। मैं आज जानबूझकर उसके कमरे में आने से पहले छुप गया ताकि देख सकूं कि इस कमरे में क्या होता है। काफ़ी इंतज़ार के बाद मेरी बीवी अपने असली गोरे चिट्टे रूप में कमरे में आई और मेकअप करना शुरू कर दिया। उसने मेकअप से जो कालक बनाई वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। कोई दूसरी लड़की इस कमरे में नहीं आती थी क्योंकि इस दूसरी लड़की का वजूद ही नहीं था। मेरी बीवी ही वो थी जिसको मैं शुरू दिन से एक खूबसूरत लड़की और अपनी बीवी की सहेली समझता रहा। सारे राज खुल गए, मगर ये जानना ज़रूरी था कि उसने ऐसा क्यों किया, किस लिए मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं अपनी जगह से बाहर आ गया। मुझे सामने देखकर उसके हाथ से मेकअप वाला ब्रश छूट गया और वो घबरा गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस कमरे में पहले से छुप कर बैठा हूँगा। मैंने कहा, सब कुछ मैंने देख लिया और मैं सब कुछ जान भी गया हूँ, मगर एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ, ऐसा फ्रॉड और धोखा क्यों। वो कहने लगी, मेरी अम्मा अब्बा की पसंद की शादी हुई थी। अगरचा उनका कोई जोड़ नहीं था क्योंकि अम्मा काले रंग की थी और अब्बा नहायत खूबसूरत, लेकिन फिर भी मोहब्बत की शादी हुई और मैं पैदा हुई। मेरी परवरिश मेरे बाबा ने ऐसी की कि मैंने कभी किसी को रंग की बुनियाद पर जज नहीं किया कि फ़लाँ का रंग काला है, वो पता नहीं कैसा हो। मेरी माँ मुझे दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत लगती है। मेरी बहुत सारी दोस्तें थी जिनकी रंगत काली है, मगर हमने कभी महसूस नहीं किया। फिर दादा जान की वफ़ात हो गई। मेरे सेमेस्टर थे, मैं चाहने के बावजूद न जा पाई। बाबा वापस आए तो मुझे बताया कि मेरे और तुम्हारा रिश्ता तो बचपन से तय है।
مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھر تمہاری سوچ جان کر اور تمہاری باتیں سن کر فکر مندی پیدا ہو گئی۔ میں نے بہت منع کیا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی جسے صرف رنگت سے مطلب ہے کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے بس تو ٹھیک ہے، مگر زندگی میں پہلی بار میرے باپ نے میری ضد کو اہمیت نہ دی۔ کہا سب لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر تم نے تو مجھ سے ملے بغیر ہی مجھ پر کالی ہونے کا ٹھپا لگا دیا۔ میں تمہیں سبق سکھانا چاہتی تھی، اس لیے میں تمہارے سامنے ویسے ہی آئی جیسے تم نے سوچ رکھا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے اس خیال کو بدلنا ہے کہ رنگت ہی سب کچھ ہے، اس لیے میں نے کالا ہونے کا ناٹک کیا، اور اس میں میرے گھر والوں کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والے بھی شامل تھے۔ شادی والی رات کپڑے بدل کر اور روپ بدل کر تمہارے سامنے ایک جھلک دکھانا میری مجبوری تھی، کیونکہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بہانے ہی صحیح تم کمرے میں آئے تو میں نہیں جانتی تھی کہ تم مجھ پر یوں نظر رکھ رہے ہو، ورنہ میں محتاط ہو جاتی۔ اصل میں امریکہ میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی اس کے حوالے سے زوم پر میٹنگ بہت ضروری تھی، اس لیے کالے رنگ کا ماسک اتار کر مجھے اپنی اصل شکل میں آنا پڑتا تھا۔ پھر کمرے میں آنے کے لیے مجھے دوبارہ کالے رنگ کا ماسک لگانا پڑتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو میں نے منع کیا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہ بتائیں، میں خود تمہیں بتا دوں گی، اس لیے اس دن اماں پوچھ رہی تھیں کہ تمہیں میں نے سچ بتایا یا نہیں۔ میں نے پوچھا تم لنگڑا کر کیوں چلتی تھی جب غسل خانے سے باہر نکلتی تھی؟ اسی وجہ سے مجھے شک پڑا کہ ایک نہیں گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، تبھی مجھے نظر رکھنی پڑی۔ کہنے لگی میرے پاؤں میں موچ آئی تھی، مگر میں تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تکلیف سہ لیتی تھی، مگر جب اکیلی ہوتی تھی تو لنگڑا کر چل لیتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تم اس طرح مجھ پر نظر رکھو گے۔ سچ بہت جلد تمہارے سامنے اس طریقے سے آئے گا۔ میں نے سوچا نہیں تھا، میں ابھی مزید تمہیں آزمانا چاہتی تھی، اس لیے میں جا رہی ہوں، کیونکہ میں تمہاری سوچ بدلنے میں ناکام ہو گئی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا تم بدلے ہو، تم ابھی بھی ویسے ہی سوچتے ہو۔ یہ سب سن کر میں بہت شرمندہ تھا، اسے روکنا چاہا مگر وہ چلی گئی کہ جب بدل جاؤ تو لینے آ جانا۔ میں کچھ عرصہ اپنے آپ پر کام کرتا رہا، کچھ عرصے بعد لگا کہ میری سوچ اس نے واقعی بدل کر رکھ دی تھی۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ فلاں کا رنگ کالا ہے یا وہ غریب ہے یا اس میں کوئی اور خامی ہے۔ میں نے انسانوں کا دل رکھنا سیکھ لیا تھا۔ یہ سب سیکھنے کے بعد ہی میں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا، اور ہم نے خوشگوار ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ اماں ابا بہت خوش تھے کہ میں اب ویسا بن گیا ہوں جیسا وہ سوچتے تھے۔ واقعی انسان کو کسی کو یوں رنگ کی بنیاد پر ٹھکرانے یا جج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہر انسان خدا کی تخلیق ہے اور ہر انسان خوبصورت ہے۔